مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، اس کو بھور ملے کنارہ نہیں ملا۔ اسی مسجد کوفہ کے ایک کونے پر جناب ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے، اور اسی جگہ پر جناب مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام جو کوفے میں آئے تھے، یہ وہی شہر ہے کہ جس تاریخ میں بہت سی خم و پیچ اس شہر میں جو ہے گزرے ہیں، جس میں یہاں کے لوگوں نے امام کا بعض وقت ساتھ بھی دیا ہے، اور بعض وقت جو ہے اکثر وقت جو ہے امام اور سفیر امام کو جو ہے دھوکہ بھی اسی شہر میں دیا گیا ہے۔ لیکن اسی شہر میں ایک امام کے چاہنے والے جناب میثم تمار تھے کہ جو کھجوروں کو جو ہے بیچا کرتے تھے، اور امام علی علیہ السلام کے بہت ہی جو ہے قریبی صحابی تھے۔ ان کے روضے پر ہم اور آپ آئے ہیں، اور بہرحال ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ وقت نہ ہو چونکہ نماز مغرب ہمیں مسجد کوفہ میں پڑھنا ہے۔ بہت سی باتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ امام کے جو نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ جو ہے اس طریقے سے ان کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے روضے کی زیارت کی تڑپ ڈال دیتا ہے کہ جو ہے دور دراز سے بھی لوگ آ کر جس طریقے سے امام علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس امام کے چاہنے والے کی بھی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جو نقش قدم امام علیہ السلام پر چلتے ہوئے۔ اور جناب میثم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے مجالس میں بڑے فضائل سنے ہوں گے کہ ان کو جو ہے دار پہ لٹکایا گیا، اس کے بعد تمام تر جو ہے واقعات آپ نے سنے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو تمام کروں گا کہ جناب میثم وہ ہیں کہ جن کو مولا نے کہا تھا کہ تم کو ہماری محبت میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی، اور علی علی اسی کوفہ میں جو ہے دیوانگی کی حالت میں یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے چلتے تھے، لیکن حکومت وقت جو تھی اس کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی تھی، اور جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اور آخر میں حکومت نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے مثلا ان کی زبان کاٹی جائے۔ پھر آخر میں جو ہے مثلا جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہماری زبان قطع کی جائے گی، تو پھر جب دار پہ لے جایا گیا یہ سوچ کر کہ جو مولا نے کہا ہے وہ نہ ان کے ساتھ کیا جائے، جب یہ کہا گیا کہ تب بھی علی علی کہتے رہے، دار پہ لٹکا دیے گئے، سولی پر لٹکائے گئے، تب بھی علی علی کہتے رہے، جب علی علی کا قصیدہ پڑھتے رہے تو پھر جو ہے لوگ مجمع اکٹھا ہوتا تھا پورا مجمع، اور علی علیہ السلام کے فضائل سنتا تھا۔ جب دیکھا تب بھی ہم اتنا کوشش کر رہے ہیں، تب بھی علی علیہ السلام کا جو ہے جو فضیلت ہے وہ نہیں چھپ رہی ہے، اور یہ جو ہے علی علی کرتے جا رہے ہیں، تب پھر آخر میں مجبور ہو کر حکم دیا کہ ان کی زبان کاٹ دیے۔ تو لوگ جو آتے تھے قصیدہ علیہ السلام کو سننے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے مولا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، انہوں نے سچ کہا تھا کہ میرے محبت میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ اس کے بعد دشمن یہ چاہتے تھے کہ ہم نہ ان کی زبان کاٹیں، لیکن پھر بھی مجبور ہو کر کہ علی علیہ السلام کا قصیدہ نہ پڑھا جائے، لیکن دشمن یہ چاہتا تھا کہ علی کے فضائل کو چھپایا جائے۔ علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو طرح طرح کی اذیت و تکلیفیں دی گئیں، لیکن ان تکلیفوں کے باوجود بھی مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے اور مولا کے فضائل سنانے والے اور پڑھنے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور قیامت تک بھی ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مولا علی علیہ السلام کے اس قدیمی شہر میں پہنچایا کہ جس شہر میں مولا علی علیہ السلام کے قدم ہمیشہ جو ہے اسی جگہ پر مولا نے مدینے کو چھوڑ کر اسی کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا، اور آئندہ بھی ہمارے زمانے کے امام کے جب ظہور ہوگا تو امام اسی مسجد کوفہ میں اپنی حکومت کا جو ہے تختہ بنائیں گے، یہ کہہ کر کہ جہاں پر ہمارے پہلے نے حکومت کیا تھا وہیں پر ہم بھی حکومت دارالحکومت بنائیں گے، اور مسجد کوفہ بھی چلیں گے۔ مسجد کوفہ کے جس بغل میں آپ دیکھیں گے کہ عمر سعد ابن زیاد کا جو ہے
وہ دار الامارہ ہے، جو کھڈر ایک دم بنا ہوا ہے، یعنی دنیا کو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کتنوں طاقت اور قدرت آ جائے، لیکن اگر اللہ کی عنایت اور اللہ کی توجہ انسان نہیں لیتا ہے تو جو حال ابن زیاد کا دربار جو وہاں پر تھا وہ کھنڈر ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو فنا کرنے کی کوشش کی ان ظالموں نے، ان کے روضے آج بھی آپ ہر جگہ ہو کر آئے ہیں کہ لگتا ہے بہشت میں چلے گئے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے، ہم ہمیشہ باقی رہیں گے، ان کو کس طریقے سے اللہ کے ارادے نے فنار کر دیا، اور فنار کرنے کے بعد ان کی نہ قبر کا پتہ ہے، نہ ان کے جو ہے نسل موجود تو ہے، لیکن نسل کس حال میں ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کے وسیلے سے اور ان اولیاء اور اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کو اللہ امام زمان کے ناصرین میں شمار ہونے والا عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کو بھور ملے ہیں کنارہ نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، ایسی عبادتوں کا بھلا فائدہ ہی کیا، ایسی عبادتوں کا بھلا فائدہ ہی کیا، سجدہ گزار بن گئے کعبہ نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، جز پنجتن کی آنا کسی نے مباہلا، جز پنجتن کی آنا کسی نے مباہلا، وہ اس لیے کہ کوئی بھی سچا نہیں ملا۔ حیدر 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 حیدر